تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 22واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سبا آیت نمبر 37۔ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفى الا من آمن وعمل صالحا فأولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون۔ ترجمہ: اور یاد رکھو نہ تمہارے اموال اور نہ ہی تمہاری اولاد ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں ہمارا قرب بخش دیں، مگر جو ایمان لایا اور نیک عمل کرتا رہا اسے ہی ہمارا قرب نصیب ہوگا۔ پس یہی لوگ ہیں جن کے لیے دگنا صلہ ہے ان کے عملوں کا، اور وہ بالا خانوں میں امن و امان سے رہیں گے۔ سورہ سبا آیت نمبر 37 کی تفسیر۔ یہ نہ سمجھو کہ اگر تمہارے پاس مال بکثرت ہوگا اور بچوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو تم خدا کے مقرب بن جاؤ گے۔ یہاں تو شرف پذیرائی اسے بخشا جاتا ہے جس کے دل میں ایمان کا چراغ روشن ہو اور جو اپنے حسن عمل سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی فلاح و بہبود میں اضافہ کر رہا ہو۔ ایسے نیک بختوں کو ان کے اعمال حسنہ کا کئی گنا اجر ملے گا۔ فردوس بری کے بالا خانوں میں وہ قیام کریں گے، کسی قسم کا غم و اندیشہ ان کی راحتوں میں خلل انداز نہیں ہوگا۔ سورہ سبا آیت نمبر 38۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون۔ ترجمہ: اور جو لوگ کوشاں ہیں ہماری آیتوں کی تکذیب میں تاکہ ہمیں ہرا دیں، وہی لوگ عذاب میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے۔ سورہ سبا آیت نمبر 38 کی تفسیر۔ اس کی تشریح پہلے گزر چکی ہے، ملاحظہ ہو اسی صورت کی آیت نمبر 5۔ ان بدبختوں کو جکڑ کر عذاب الہی میں جھونک دیا جائے گا، وہ ادھر ادھر نہیں بھاگ سکیں گے۔ سورہ سبا آیت نمبر 39۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ ترجمہ: آپ فرمائیے بے شک میرا پروردگار کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں سے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور جو چیز تم خرچ کرتے ہو تو وہ اس کی جگہ اور دے دیتا ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 40۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ۔ ترجمہ: اور جس روز وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری پوجا کیا کرتے تھے؟ سورہ سبا آیت نمبر 41۔ قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون۔ ترجمہ: فرشتے عرض کریں گے تو پاک ہے ہر شرک سے، ہمارا مالک تو ہے، ہمارا ان سے کیا واسطہ، بلکہ یہ تو جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان میں سے اکثر ان پر ایمان رکھتے تھے۔ سورہ سبا آیت نمبر 41 کی تفسیر۔ بعض مشرک قبائل فرشتوں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ قیامت کے دن انہیں شرمندہ کرنے کے لیے فرشتوں سے پوچھا جائے گا اے ملائکہ یہ ہیں تمہارے پجاری، تم تو انہیں خوب پہچانتے ہوگے اور ان سے تمہارے بڑے گہرے مراسم ہوں گے۔ فرشتے کہیں گے اے ہمارے مالک، اے معبود برحق، تو ہر قسم کے شرک سے منزہ ہے، ہماری بندگی بھی تیرے لیے، ہماری دوستی بھی تیرے ساتھ، تو ہی ہمارا آقا اور تو ہی ہمارا مالک، ان سے تو ہمارا قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو شیطان اور اس کے حواریوں کی پوجا کرتے تھے اور انہیں فرشتہ سمجھتے تھے۔ سورہ سبا آیت نمبر 42۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ ترجمہ: پس آج
تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو نہ نفع پہنچانے کی قدرت رکھتا ہے اور نہ نقصان کی، اور ہم کہیں گے جنہوں نے ظلم کیا تھا کہ چکھو آتش جہنم کا عذاب جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ سورہ سبا آیت نمبر 42 کی تفسیر۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کی عبادت کرتے تھے اور ان کو اپنا معبود یقین کرتے تھے، قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کو کوئی نفع یا نقصان نہ پہنچا سکیں گے، بلکہ حکم خداوندی کے مطابق انہیں جہنم رسید کر دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے کرتوتوں کی سزا چکھیں۔ سورہ سبا آیت نمبر 43۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ ترجمہ۔ اور جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں انہیں ہماری آیتیں، دراحال کہ وہ بالکل واضح ہیں، کہتے ہیں نہیں ہے یہ مگر ایسا شخص جس نے ارادہ کر لیا ہے کہ روک دے تمہیں ان معبودوں سے جن کی تمہارے باپ دادا پوجا کیا کرتے تھے۔ نیز کہتے ہیں نہیں ہے یہ قرآن مگر جھوٹ گھڑا ہوا، اور کفار کہتے ہیں حق کے بارے میں جب وہ ان کے پاس آیا کہ نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا کھلا۔ سورہ سبا آیت نمبر 43 کی تفسیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کے بارے میں ان کے بے سروپا الزامات کا ذکر ہو رہا ہے۔ میرا نبی تو ان کی بہتری کے لیے کوشاں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں راہ حق سے بھٹکانا چاہتا ہے۔ قرآن کریم کا نور تو ظلمت کدہ عالم کو رشک طور بنا رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ انہیں معجزات دکھائے جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ تو سحر مبین ہے۔ ایسے الٹی کھوپڑی کے لوگ کیسے فلاح پا سکتے ہیں؟ سورہ سبا آیت نمبر 44۔ وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ۔ ترجمہ۔ اور نہ ہی ہم نے انہیں کوئی کتابیں دیں جن کا یہ مطالعہ کرتے ہوں، اور نہ ہی ہم نے بھیجا ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا۔ سورہ سبا آیت نمبر 44 کی تفسیر۔ ان سے پہلے بھی میرے انبیاء تشریف لائے اور ان کی قوموں نے انہیں جھٹلایا، ان کو طرح طرح سے ستایا، آخر کار ہم نے ان کو برباد کر دیا۔ قریش مکہ جو آج میرے حبیب مکرم سے اکڑ اکڑ کر باتیں کرتے ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے؟ ان کے پاس تو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں جو ہم نے پہلی قوموں کو دیا تھا۔ ان کا ملک بھی زیادہ وسیع تھا، ان کی زمین بھی بڑی زرخیز تھی، ان کی حکومت بھی بڑی مستحکم تھی، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی تو ہم نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا جس نے انہیں بائیں جاہ و حشمت خاک سیاہ کر کے رکھ دیا۔ یہ بیچارے کس بات کی مولی ہیں اور اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ سورہ سبا آیت نمبر 45۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ ترجمہ۔ اور انبیاء کی تکذیب کی جو ان سے پہلے گزرے، اور یہ کفار مکہ نہیں پہنچے 10ویں حصے کو بھی جو قوت دبدبہ ہم نے ان کو دیا تھا۔ پس جب انہوں نے جھٹلایا میرے رسولوں کو تو کتنا ہولناک تھا میرا عذاب۔ سورہ سبا آیت نمبر 45 کی تفسیر۔ معشار اور عشر ہم معنی ہے، یعنی 10واں حصہ۔ بعض اہل لغت نے کہا ہے کہ عشر 10ویں حصے کو کہتے ہیں اور معشار 10ویں حصے کے 10ویں حصے کو کہا جاتا ہے۔ یعنی بعض نے کہا ہے کہ معشار عشیر کے 10ویں حصے کو کہتے ہیں اور عشیر عشر کا 10واں حصہ ہوتا ہے، تو اس طرح معشار 1000ویں حصے کو کہیں گے۔ ماوردی کہتے ہیں یہ معنی بہت مناسب ہے کیونکہ یہاں مقصد ان کے مال کی قلت بتانا ہے۔ نکیر اصل میں نکیری تھا۔ یہاں پر 22ویں پارے کا 11واں رکوع مکمل ہوا۔